الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ قابل احترام خواتین و حضرات، الحمدللہ آج 7 رمضان المبارک ہے اور ہمارا آج کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی فضیلت۔ میں نے اس لیے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ آج کل ہمارے گھروں کے اندر اکثر یہ شکایات سامنے آتی ہیں کہ بے برکتی ہے، لڑائی جھگڑا ہے، جادو ٹونا ہے، جنات وغیرہ ہیں۔ اس پس منظر میں قرآن و سنت کی روشنی میں میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گھروں کے اندر اگر سورہ بقرہ کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے اور سورہ بقرہ کا پڑھنا معمول بنا لیا جائے تو انشاءاللہ العزیز گھروں میں خیر و برکت ہوگی، پیار اور محبت پیدا ہوگا۔ یہ جادو ٹونا اس قسم کی کوئی چیز انشاءاللہ العزیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے طویل سورت ہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس کے بہت سے فضائل بیان کیے۔ میں اس حوالے سے 2-3 احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان لکل شیء صناما وصنام القرآن سورۃ البقرہ۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی کوہان ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بلندی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کا نمایاں پہلو ہوتا ہے۔ فرمایا قرآن کریم کا کوہان، قرآن کریم کی بلندی اور قرآن کریم کی امتیازی شان سورہ بقرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرؤوا سورۃ البقرہ، لوگوں سورہ بقرہ پڑھا کرو، فإن أخذها برکہ، اس کا پڑھنا، اس کا یاد کرنا باعث برکت ہے، وترکها حسرہ، اور اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، باعث شرمندگی ہے، باعث ندامت ہے، ولا تستطيعها البطلہ، اور فرمایا کہ جادوگر قسم کے لوگ اس سورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یعنی جس جگہ پر یہ پڑھی جاتی ہے، جس گھر میں سورہ مبارکہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اس گھر کو اور اس کے مکینوں کو جادو ٹونا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آج ہم معمولی سے معمولی بات پر گھروں میں خون کے چھینٹے پڑ جائیں یا اس طرح کی کوئی علامت سامنے آئے تو فوراً بڑے بے عمل اور بد عمل قسم کے لوگوں کے پاس دوڑے جاتے ہیں، اپنا پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں اور بعض اوقات ضعیف الاعتقادی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ بتلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا، اس سے مبارک طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ کائنات کی سب سے سچی زبان، کوثر و تسلیم میں دھلی ہوئی زبان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کے بارے میں، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ یہ ذرا سمجھ لیجئے کہ ان الفاظ کا مطلب کیا ہے، گھروں کو قبرستان نہ بنانے کا مفہوم کیا ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ لوگ گھروں میں اپنے مردوں کو دفناتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو۔ ظاہر ہے خواتین گھروں میں نماز پڑھتی ہیں۔ مردوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان مرد کی بہترین نماز وہ ہے جو اپنے گھر کے اندر پڑھتا ہے سوائے فرض نماز کے، یعنی فرض نماز کے علاوہ جو رکعات سنتوں اور نوافل کی صورت میں پڑھی جاتی ہیں، ان کا گھروں کے اندر پڑھنا افضل ہے اور زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ آپ نے فرمایا گھروں میں نماز پڑھا کرو، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو گویا تم نے اپنے گھروں کو قبرستان بنا لیا، اپنے گھروں کو ویران اور سنسان کر دیا۔
میرے بھائیوں اور بہنوں، گھروں کی اصل آبادی رنگ و روغن سے نہیں ہوتی، قیمتی فرنیچر سے نہیں ہوتی، خوبصورت پردوں سے نہیں ہوتی، گھروں کو آراستہ و پیراستہ کرنے سے نہیں ہوتی، قیمتی ٹائلیں اور پتھر لگوانے سے نہیں ہوتی، لائٹوں سے نہیں ہوتی، برقی قمقموں سے نہیں ہوتی۔ گھروں کی اصل آبادی اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت سے ہوتی ہے، نماز کی ادائیگی سے ہوتی ہے۔ تو ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، نماز کا اہتمام کیا کرو۔ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے جس گھر سے شیطان بھاگ جائے گا اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے آئیں گے، جس گھر کے اندر شیطان نہیں ہوگا وہاں اللہ کی طرف سے برکت ہوگی۔ اور میں پوری صراحت کے ساتھ شرح صدر کے ساتھ اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، اس میں نا اتفاقی نہیں ہوتی، اس میں بے برکتی نہیں ہوتی، اس میں جادو ٹونا اور جنات وغیرہ کی شرارتوں کا اللہ کے فضل و کرم سے تصور بھی نہیں ہوتا۔ اس سورہ مبارکہ کی آخری 2 آیات اتنی اہم ہیں، یہ تیسرے پارے کے اندر موجود ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے شروع ہوتی ہے فانصرنا علی القوم الکافرین تک، یہ 2 آیات ختم ہوتی ہیں۔ یہ آیات اللہ رب العزت کی طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جانے والا مبارک تحفہ ہے۔ معراج کے موقع پر جو 3 تحائف مالک کائنات نے اپنے حبیب کریم کو عطا کیے تھے ان میں سے ایک تحفہ ہے۔ وہ 3 تحفے کون سے تھے؟ ایک نمازوں کا، دوسرے یہ تحفہ کہ آپ کی امت میں سے جو شخص بھی شرک کیے بغیر مرے گا اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا، اور تیسرا یہ تحفہ تھا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ ان آیات کے بارے میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو ان آیات کو پڑھتا ہے یہ آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں آ جاتا ہے۔ اسی صورت کے اندر ایک آیت ہے جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیہ مبارکہ کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من الجنت الا الموت، جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اسے جنت میں جانے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روک سکتی، یعنی جو ہی اسے موت آتی ہے اللہ رب العزت اسے جنت کا وارث بنا دیتا ہے۔ اور جو شخص اسے رات کو سوتے وقت پڑھ لیتا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو ساری رات اس کی حفاظت کرتا ہے، اور ایسا شخص شیطان کے حملوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ یاد رکھیے اصل حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ ایک گھر کے اندر ایک دفعہ ڈاکہ پڑا، لوگ تعزیت کے لیے آئے ہوئے تھے، ایک نوجوان بڑا صحت مند اور گبرو وہ آ کے کہنے لگا کیا ہوا ہے؟ کیا یہاں کو گارڈ نہیں تھا، کوئی اسلحہ نہیں تھا؟ میں اگر ہوتا تو میں دیکھتا کہ کیسے یہاں پہ ڈاکہ پڑتا ہے، کون لوگ ہیں جو اس گھر پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور میں یہ سن کر ڈر رہا تھا کتنے بڑے بڑے بول رہا ہے کہ میں اگر ہوتا تو میں دیکھتا کہ کون اس گھر پہ حملے کرتا ہے۔ اصل محافظ اللہ کی ذات ہے۔ یہ سب ظاہری اسباب ہیں، یہ اختیار کرنے چاہیے، بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ آیت الکرسی پڑھنے والا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اس کا گھر، اس کا مال، اس کی اپنی ذات اور اس کے بیوی بچے، ایک فرشتہ حفاظت کرتا ہے اور شیطان کے حملوں سے بھی وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس سورہ بقرہ کی تلاوت کا التزام کیجئے، گھروں میں پردہ اسے اپنا معمول بنا لیجئے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 10 منٹ